ناظرین، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک یہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان اس کے لیے مختلف حربے اور ہیلے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا حربہ بھائیوں کے درمیان نااتفاقی پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بھائی شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی کہانی پیش کرنے والا ہوں جس کو سن کر آپ شیطان کی ایک ایسی مکروہ چال سے واقف ہوں گے جو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ کہتے ہیں کہ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عتیق اور چھوٹے کا نام شفیق تھا۔ عتیق شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ شفیق غیر شادی شدہ تھا۔ وہ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر میں لے جاتے اور شہر سے واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حسب معمول عتیق اور شفیق برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں پر لادا ہوا اپنا سامان اتارا، گدھوں کے آگے دانا وغیرہ ڈالا، خود وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی عتیق نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے اور خوبصورت انداز گفتگو سے دونوں بھائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد ان کا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی عتیق کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد حاصل ہونے والی رقم کو کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں عتیق نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی کہنے لگا، دیکھو میاں، تم بال بچے والے ہو، اس لیے تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو، کیونکہ چھوٹا تو اکیلا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اس اجنبی نے بڑے بھائی عتیق کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ عتیق نے اسی وقت دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی شفیق سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد رقم کو تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ شفیق نے وہی جواب دیا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس اجنبی نے شفیق سے کہا، شفیق میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے، آمدنی کی تقسیم میں تو تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، تمہارا بڑا بھائی تو اپنے بال بچوں میں مصروف رہتا ہے، سوچو کہ اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا اور شادی کے اخراجات کہاں سے پورے کرو گے؟ شفیق نے جب اجنبی کی یہ بات سنی تو مختلف وسوسوں کا شکار ہو گیا اور اپنے بڑے بھائی شفیق سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے۔ شہر پہنچنے کے بعد آج ان کا سامان بہت اچھے داموں فروخت ہوا۔
ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبہ کے دوران سورت الناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان انسانی ذہنوں میں مختلف طریقوں سے وسوسے پیدا کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، نا اتفاقی پیدا ہو یا آپ کے اندر حرص جاگ اٹھے، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ امام صاحب کی باتیں دونوں بھائیوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر آ کر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا۔ ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں کو موجود پا کر ان دونوں بھائیوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ یہ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو وہ سب باتیں بتا دیں جو شیطان نے ان سے کہی تھیں، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سچے دل سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی بدولت ہی انہیں شیطان کی اس مکروہ چال سے بچایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔